بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ظاہر سید اپنے یوٹیوب چینل پاکستان کی آواز پر۔ ناظرین، کچھ اشعار ہیں، ان سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں کہ حاکم میرے خلاف، سپاہی میرے خلاف، حاکم میرے خلاف، سپاہی میرے خلاف، ملتی نہیں ہے پھر بھی گواہی میرے خلاف، ملتی نہیں ہے پھر بھی گواہی میرے خلاف، دو چار نام ہوں تو کسی کا میں نام لوں، دو چار نام ہوں تو کسی کا میں نام لوں، ایک سلسلہ ہے لامتناہی میرے خلاف، ایک سلسلہ ہے لامتناہی میرے خلاف، اور ٹوٹا جو قربتوں کا تسلسل تو یہ کھلا، ٹوٹا جو قربتوں کا تسلسل تو یہ کھلا، جیسے وہ ایک عمر سے تھا ہی میرے خلاف۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بڑی اہم باتوں سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں 2-3 دن پہلے پاکستان کے ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ جناب ایاز میر صاحب کے اوپر کچھ نامعلوم افراد نے حملہ کیا اور ان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس ایشو کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 جولائی کا جو کل جلسہ ہوا ہے پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں، جس سے عمران خان صاحب نے اور دیگر قائدین نے خطاب کیا، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آج کے پروگرام میں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں ایاز میر صاحب کے حوالے سے، جس معاشرے کے اندر دلیل ختم ہو جاتی ہے، جس معاشرے کے اندر بولنے کی اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ اس طرح کے ایشوز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے اس طرح ایسے لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کے اوپر حملہ آور ہوا جاتا ہے، ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ حق سچ نہ لکھ سکیں، حق سچ نہ بول سکیں۔ اصل پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ ایاز میر صاحب نے 1-2 دن پہلے ہی حملہ ہونے سے 1-2 دن پہلے رجیم چینج کانفرنس جو وکلاء نے ایک تقریب رکھی تھی، تو اس میں ان کو بھی مدعو کیا ہوا تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے جہاں کچھ اور لوگوں کے اوپر کرٹیسائزڈ کیا، تنقید کا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھی تنقید کا نشانہ انہوں نے بنایا۔ اور جہاں تک ہماری اطلاعات کے مطابق ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا یا کیسے ہوا، انہوں نے رجیم چینج کانفرنس کے اندر بڑی ہی کچھ ایسی باتیں کی کہ جو کچھ حلقوں کو انتہائی ناگوار گزریں۔ وہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایاز میر صاحب نے ایکسٹینشن کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کی کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، جس کی جتنی مدت ملازمت ہے وہ اسی کے مطابق اپنی مدت ملازمت پوری کرے اور وہاں سے اپنے ملازمت کو اختتام اللہ حافظ کہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی رجیم چینج کے حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں ایسی بھی کی، انہوں نے جہاں پہ بڑی اہم بات کی کہ یہ لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے یہ رجیم چینج کے اعلی کار تھے۔ اب ہم اس بارے میں یہ کچھ وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اعلی کار تھے، مگر ایک بات، جب ایاز میر صاحب اپنا پروگرام دنیا نیوز سے کر کے واپس جا رہے تھے تو ان کے اوپر حملہ جو ہوا ہے وہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ایاز میر صاحب کی باتیں
جن حلقوں کو انہوں نے مخاطب کر کے کہی ہیں وہ یقیناً ان کے دلوں پہ ایک تیر کی مانند جا کے لگی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ دلائل ختم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پھر اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آ جاتے ہیں۔ جرنلسٹ کسی بھی معاشرے کی جو آزادی رائے ہوتی ہے اس کو کسی صورت میں، خاص کر جمہوری نظام کے اندر، آزادی اظہار رائے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ صحافت کو اگر آپ دبانے کی کوشش کریں گے، حکومت وقت صحافت کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرے گی تو کبھی بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں پائے گا، کسی صورت میں بھی اس معاشرے نے آگے نہیں بڑھنا، ترقی کی منازل کو طے نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک صحافی حضرات ہی وہ ہوتے ہیں کہ جو لمحہ بلمحہ ملکی، سیاسی، معاشی، معاشرتی صورتحال سے ملک کی عوام کو آگاہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم کل 2 جولائی کے جلسے کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے اداروں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، ہمیں کیا یہ صرف میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں کرپشن کے خلاف لڑوں؟ آپ ان اداروں کو مخاطب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ صرف میرا حق نہیں ہے، آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں، آپ اس ملک کی انہوں نے عدلیہ کو، انہوں نے افواج پاکستان کو، انہوں نے دیگر مقتدر حلقوں کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے، ہم سب اس ملک کے شہری ہیں کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے آگے بڑھیں اور اس کو مل کر بچائیں، کرپشن سے، جھوٹ سے، فریب سے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں عمران خان صاحب کی ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ وہ جب بھی مخاطب کرتے ہیں تو وہ یہ چیز نہیں کہتے میرے بلوچیوں، میرے سندھیوں، میرے پٹھانوں، میرے پنجابیوں، نہیں، وہ صرف ایک بات کہتے ہیں میرے پاکستانیوں۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے ناظرین کہ میرے پاکستانیوں۔ عمران خان تمام پاکستانیوں کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کہ عمران خان صاحب جو کل کے جلسے میں بڑے ہی پرتپاک نظر آ رہے تھے، انتہائی پرجوش نظر آ رہے تھے۔ عمران خان صاحب کے جلسے کے حوالے سے کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ 2,500-3 ہزار بندہ تھا۔ جب ہم وہاں پہ گئے تو پریڈ گراؤنڈ کے اندر کم سے کم 10 سے 12 ہزار آدمیوں کی گنجائش موجود ہوتی ہے، مگر جب وہاں پہ جا کے ہم نے ماحول دیکھا تو پریڈ گراؤنڈ سے باہر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کے خطاب سنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے جلسے سے کچھ ٹائم پہلے پنڈی اسلام آباد کے اندر کچھ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے بھی استعمال کیے گئے کہ جو ایک مہذب معاشرے کے اندر یہ چیزیں زیب نہیں دیتی۔ حالانکہ اگر جس طرح کے ہتھ کنڈے کل استعمال کیے گئے عمران خان صاحب کے جو لگے ہوئے جلسے کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو بینرز تھے ان کو ہٹایا گیا اور ان کی جگہ پہ غلط قسم کی تصویریں آویزاں کی گئیں، مگر یہ جو روایت ہے آج سے میں ان لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج سے کئی عرصہ پہلے محترمہ بی بی شہید بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کا آپس میں اختلاف ہوا تھا، تو پھر کچھ لوگوں نے ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے، کچھ اس طرح کی پکچرز فوٹو شو ایڈٹ کروا کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پھینکوائے گئے تھے۔ یہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے۔ سیاست ہر جگہ پہ ناظرین کی جاتی ہے، سیاست برائے تنقید ہو سکتی ہے،
مگر سیاست برائے ذاتیات نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جب دلیل ختم ہو جاتی ہے، ہمارے پاس جب بیان کچھ نہیں رہتا، بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں رہتا، تو ہم اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے اوپر آ جاتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ملک ہے. آج آپ باہر چلے جائیں گے، آپ کی 2 نسلیں باہر رہیں گی، 3 نسلیں باہر رہیں گی، آخر آپ کا یہ ملک ہے، آپ کے آباء و اجداد کا یہ ملک ہے. انہوں نے اس ملک کو آزاد حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں. آپ ان کی قربانیوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ سارے مل کے کسی کو ہماری نظر میں ہر پاکستانی بہت قابل عزت ہے، انتہائی محترم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور بے ضرور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جس نے بھی اچھے کام کیے ہیں پروردگار اس کو اس کا اچھا اجر دے، اور جس نے بھی پاکستان کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی، جس نے بھی پاکستان کو لوٹا، جس نے بھی پاکستان کو غیر مستحکم بنانے کی کوششیں کی یا اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث رہے، پروردگار ان کو بھی ان کی سزا ملنی چاہیے. ہمارے کہ قطعاً ناظرین یاد رکھیے کہ ہمارا قطعاً یہ موقف نہیں ہے کہ ہم کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نہیں، ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہم اس ملک میں بیٹھ کے ہم اس ملک کی صحافت کا حصہ ہیں، ہم اس ملک میں رہ کے صحافت کر رہے ہیں، اور صحافت ایک مقدس پیشہ ہے جہاں حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اپنے ضمیر کے آگے سب کچھ ہارنا پڑتا ہے، کیونکہ ضمیر کی جنگ جب آپ لڑ رہے ہوتے ہیں تو ناظرین یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ آپ کا قلم اگر جھوٹ لکھے گا تو اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا، اگر آپ کا قلم سچ لکھے گا تو بھی آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. میں ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں پروگرام کے آخر میں کہ غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں، غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں، سمندروں کی تلاشی کوئی نہیں لیتا. ناظرین اپنے میزبان ظاہر سید کو اپنے یوٹیوب چینل پاکستان کی آواز سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.